نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ صدق اللہ العظیم۔ قائدین بابر دورانی صاحب دے شعر ہی موقن تے لائٹ ہی موک گئی ہے۔ قائدین محترم جناب رو محمد ظفر صاحب، جناب ڈاکٹر صفدر اقبال ہاشمی صاحب، جناب صہیب عمار صدیقی صاحب، جناب میاں منیر بودلہ صاحب، جناب میاں وحید بودلہ صاحب، جتنے بھی بودلے ہیں سارے کو سلام۔ اسی طرح میں مولانا عبدالوحید اختر صاحب، جناب ڈاکٹر رو محمد اشرف صاحب، جناب شاہد بلوچ صاحب، ملک طارق صاحب اور تمام قائدین کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس شاندار ورکرز کنونشن کا اہتمام کیا ہے، اور میں آج کی تقریب میں تشریف لانے والے معزز علماء کرام کا، کہ بہت ہی نمایاں حضرات کا، سیاسی، سماجی اور دینی محاذ پر کام کرنے والے بہت ہی معزز افراد کا، جے آئی یوتھ، اسلامی جمعیت طلبہ، جمعیت طلبہ عربیہ اور تمام نوجوانوں کا، اور بالخصوص خواتین اسلام، بہت ہی معزز بہنوں اور بیٹیوں کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم بھی کرتا ہوں، اور اس شاندار تقریب کے حوالے سے میں یہی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جماعت نے، کارکنان نے، خواتین نے، نوجوانوں نے محنت کی ہے، اور یہ انتخابات کی مہم کا الحمدللہ ایک بہت ہی شاندار، باوقار اور ایک روشن مستقبل کی نشاندہی۔ اسی طرح میں یہ بھی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ملک میں انتخابات کا عملاً بگل بچ گیا ہے۔ پورے ملک میں انتخابات کی سرگرمیوں کا آغاز ہے، لیکن رکاوٹیں بھی بہت واضح ہیں، بے یقینی اور بے اعتمادی بھی قائم ہے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کا وتیرہ ہے، وہ ہر انتخاب کے موقع پر عوام کے اندر قائم رکھتی ہے کہ الیکشن ہونا ہے یا نہیں ہونا، اور اسی بے اعتمادی کے ماحول میں وہ ہمیشہ انتخاب چراتے ہیں، مرضی کی انجینئرنگ کرتے ہیں، اور لوگوں کو پھر دھوکہ دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آج ہم دیکھیں، جہاں انتخابات کے حوالے سے بے یقینی نظر آ رہی ہے، وہیں حالات میں بھی ایک خاص نوعیت کے مد و جزر ہے۔ دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں،
خود کش حملے ہو رہے ہیں، ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، لوگوں کے اغوا برائے تاوان ہو رہے ہیں، لا قانونیت ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ تمام ادارے بے بس ہیں۔ اسی طرح پوری قوم اس بات پہ پریشان تھی کہ ڈنمارک میں، سویڈن میں قرآن کی توہین کی گئی اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل رنجیدہ، اور یہ مطالبات اپنی جگہ موجود تھے کہ اسلاموفوبیا اور مسلمانوں کی دل آزاری پر عالم اسلام اپنا کردار ادا کرے، لیکن جڑاوالا میں جو ایک المناک، ہولناک اور پوری دنیا میں پاکستان کے اس چہرے کو دکھا کے سویڈن اور ڈنمارک میں جو وحشیانہ کام کیا گیا اس سے توجہ ہٹائی جا رہی۔ اسی طرح ملک کے اندر یہ افراتفری ایک خاص نوعیت کی طرف آگے بڑھائی جا رہی، لیکن ہمارا دو ٹوک موقف ہے، بحرانوں پر قابو پائیں۔ بحرانوں کو بڑھایا گیا، پھر یہ کسی کے بس میں نہیں ہوگا کہ ان کو کنٹرول کر سکیں۔ اسی طرح اگر سیاسی استحکام نہیں ہوگا، معیشت میں استحکام پیدا ہوتا ہے۔ معیشت میں استحکام ہو تو ملک کی سلامتی، اور پاکستان کے دشمن پھر اپنا کھیل کھیلتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کو استحکام چاہیے، پاکستان کے عوام کے اعتماد کی بحالی چاہیے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں قومی سیاسی قیادت کو بھی، تمام اسٹیک ہولڈرز کو، ریاست کے ادارے اور پالیسی ساز، مقتدر طبقوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اب پاکستان اس طرح کے کھیل کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، پاکستان کو قائم ہوئے 76 سال کی مدت گزر چلی۔ اللہ نے پاکستان کو ہر نعمت سے مالا مال کیا ہے، افرادی قوت ہے، باصلاحیت نوجوان ہے۔ پاکستان کی زراعت اور محنت کرنے والا کسان قومی معیشت کے ماتھے کا جھومر ہے۔ ہمارا مزدور، سرمایہ کار، تاجر اور صنعت کار، ہمارے ڈاکٹرز، انجینئرز اور دنیا بھر میں تعلیم حاصل کرنے والے جوان قوم کے لیے قابل فخر ہیں۔ بیرون ملک پاکستانی ہمارے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن ان 76 سالوں میں یہ پورا عرصہ تجربات کی نظر کر دیا گیا ہے، ملک کو بربادی کی طرف دھکیلا گیا ہے، قومی وحدت، قومی یکجہتی کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اسی طرح پاکستان میں جو ان حالات کو ایک خاص منزل کی طرف دھکیلا ہے، اس کا علاج بات کرنے والا نہ اٹھا،
خاموشی اختیار کی۔ خروشیف نے کہا کل میں بھی اسی جگہ پر موجود تھا جس میں آج بات کرنے والے میں ہمت نہیں ہے کہ کھڑے ہو کے اپنا موقف پیش کر سکے۔ اس لیے میرے عزیزو، قومیں اسی طرح بنتی ہیں، نظریے کی طاقت سے، اخلاق کی طاقت سے، غیرت کی طاقت سے اور وقار کے منصب کے حصول کے لیے محنت کی طاقت سے۔ اور یہ مقام صرف اسی صورت میں مل سکتا ہے کہ ہم اللہ کے دین کے ساتھ جڑ جائیں۔ لیکن میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، آخر ان مسائل کا حل کیا ہے؟ غریب تڑپ رہا ہے کہ روٹی نہیں ملتی، حالات معیشت کے تباہ ہیں، گھر کا بجٹ نہیں چل رہا۔ میں نے ابھی بھی یہ بات کہی کہ گھر میں فساد ہیں، گھر کا مالک چولہا چلانا چاہتا ہے، گھر کی خاتون کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ گھر کے معاملات کو چلا سکے۔ اور کسی نے کہا کہ خامن صاحب نے بیوی سے جھگڑا کرتے ہوئے کہا کہ پیسہ کہاں جاتا ہے، خرچہ کہاں جاتا ہے، کیا اس کی ترتیب ہے؟ آپ اس کا کوئی ریکارڈ اور حساب نہیں رکھتی۔ ایک دن کے بعد بیگم صاحبہ نے پورا حساب لکھ کے پیش کر دیا کہ بجلی کا بل اتنا، تیل کی قیمت اتنی، بچوں کی فیس اتنی، اور ہر 3-4 آئٹم کے بعد اس میں لکھا ہوتا الف جیم کاف گاف۔ وہ سارے آئٹم پڑھنے کے بعد اس نے بیگم سے پوچھا باقی صاحب تو ٹھیک ہے، لیکن یہ الف جیم کاف اور گاف کیا ہے؟ تو بیگم کہنے لگی اللہ جانے کتنے گئے، کسی کا حساب نہیں چل رہا، کسی کا گھر نہیں چل رہا۔ میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 24 کروڑ عوام اگر تماشائی بنے رہیں، سوالی بنے رہیں، تنقید کرنے والے بنے رہیں، صرف ایک اینڈ پہ بیٹھے رہے کہ تبصرہ کرے اور ماضی کو پیٹتے رہے، ان کے پاس اب اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ حالات کو بدلنے کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ اس لیے کہ ہمارا مستقبل تاریک ہو رہا ہے، یہ معیشت ایک بڑی تباہی کا نقشہ پیش کر رہی ہے۔ IMF نے، ورلڈ بینک کے شکنجے نے، عالمی مالیاتی اداروں نے، پاکستان کے دوست ممالک کے ہم شکر گزار تو ضرور ہیں کہ انہوں نے ہماری حالت زار پر کرم کیا، ہمارے کشکول میں امداد دی ہے۔ امریکہ کے بعد ہم چائنا کے دہلیز پر جھکے ہوئے ہیں، امریکہ کے ساتھ مال لے کے ہم نے دیکھ لیا، چائنا سے ہم اپنی دوستی پہ فخر کرتے، لیکن سعودی عرب، امارات اور قطر سے یہ مال ملتا رہے اور ہم توقع رکھے کہ یہ حالات اس طریقے سے بدل جائیں گے۔ یہ قرضوں کا انبار ہے، سود کی لعنت ہے، زکوٰۃ سے انکار ہے، وفاقی شرعی عدالت کے
فیصلے کو ماننے کو تیار نہیں، آئین پر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ میرے عزیزو، راستہ تو خود انحصاری کا ہے، اپنی قوم پر اعتماد کا ہے، اپنے وسائل پر انحصار کا ہے، اپنی زراعت کو طاقت دینے کا ہے، اپنی معدنیات کو اونے پونے اغیار کے حوالے کرنے کی بجائے اپنے اندر ہمت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام میں، قوم میں، خواتین میں، جوانوں میں یہ ہمت ہے کہ وہ اس تباہی سے پاکستان کو نکال سکتے ہیں، لیکن اس مقصد کے لیے قیادت چاہیے، اجتماعیت چاہیے، اپنے مفاد، اپنے نفس اور خواہشات سے بالا تر ہو کے عوام کے سوچنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، ناکامی لوگوں کے سامنے آتی ہے، لوگ کہتے ہیں آوے کا آوا بگڑ گیا، پورا نظام تلپٹ ہو گیا، پھر نعرہ لگتا ہے چہرے نہیں، نظام کو بدلو۔ میں 76 سال کی ایک لمبی تاریخ بیان کر سکتا ہوں، لیکن اچھا پہلو ہے پاکستان بنا، پاکستان کی قیادت نے قرارداد مقاصد پر اتفاق کر لیا۔ جب یہ سوال اٹھا کہ اسلام نافذ کرو، سیکولر قوتوں نے آواز بلند کی، یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، فرقہ پرستی کرتے ہیں، کس کے اسلام کو نافذ کریں۔ اس وقت بھی اکابر علماء نے، زعمائے ملت نے، ملت کے قائدین نے مل کر 22 نکات پر اتفاق کر لیا۔ پاکستان 2 لخت ہو گیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کا نام پیپلز ریپبلک آف پاکستان رکھنا چاہتے تھے۔ سوشلزم، اشتراکیت اور اسی طرح ان کا فلسفہ سب کے سامنے تھا، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کی نعمت ہے، اس کا احسان ہے ان حالات میں بھی کہ پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا۔ پاکستان کی سیاست باہم دست و گریبان تھی، لیکن 1973 کے دستور پر اتفاق ہو گیا کہ ریاست کا مذہب قرآن و سنت کی بالادستی قبول کی گئی ہے۔ ہماری پارلیمنٹ، ہماری جمہوریت، ہماری سیاست، ہماری قانون سازی، ہماری معاشرت قرآن و سنت سے متصادم نہیں ہو سکتی۔ اسلامی نظریاتی کونسل ہے، تمام مسالک کے جید علماء شامل ہوتے، جدید تعلیم یافتہ ماہرین ہوتے، انہوں نے سفارشات کے ساتھ کم و بیش تمام قوانین کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کی سفارشات دی۔ وفاقی شرعی عدالت ہے جس کا بنیادی کام قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلے کرنا ہے۔ وفاقی شرعی عدالت فیصلے کرتی ہے، لیکن آئین کی طرح، عدالت کی طرح، اسٹیبلشمنٹ کی طرح سیاستدانوں کی قیادت بھی آئین کے روح کے مطابق عمل کرنے کو تیار نہیں۔ میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، اس وقت انتخابات کا
مرحلہ شروع ہو چکا ہے۔ پنجاب خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں توڑی، عمران خان صاحب نے اپنے کر و فر میں اپنی مقبولیت کی زوم میں 2 اسمبلیوں کو توڑا۔ میں نے اس وقت بھی ان سے کہا یہ آپ کا ٹھیک اقدام نہیں ہے۔ انہوں نے اس مرحلے پہ باجوہ کی ایکسٹینشن کی تجویز دی۔ میں نے ان سے کہا آپ نے یہ کیوں بلنڈر کیا ہے؟ وہ فرمانے لگے کہ بلوچ صاحب میں نے اسمبلیاں اس لیے توڑی، باجوہ کی ایکسٹینشن کی بات اس لیے کی ہے کہ میں جو پچھلا مارچ تھا اس وقت الیکشن کروا لوں گا، ملک میں اقتدار میں آؤں گا، پھر آنے کے بعد میں اپنی مرضی کا چیف آف آرمی اسٹاف لے کے آؤں گا۔ میں نے اس وقت بھی گزارش کی کہ خان صاحب یہ خواہشات اس طرح نہیں پوری ہوتی، یہ انتخابات کا مرحلہ ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں آپ بے شمار سوالات ہیں۔ 9 مئی کے حادثات نے سیاست کے رخ کو بدل دیا ہے، پورے منظر کو بدل دیا ہے۔ ہمیں دکھ ہے کہ سیاسی کارکن ایک پریشانی اور تشدد کی زد میں ہے۔ ہمیں پریشانی ہے، ہمیں احساس ہے کہ سیاسی کارکنوں کے ساتھ جب بھی اقتدار ظلم کرتے ہیں اس کا نتیجہ ملک کے لیے اچھا نہیں آتا۔ لیکن یہ ماضی اور تاریخ ہے۔ بھٹو بھی پاپولر لیڈر تھے، لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرتے تھے، نوجوان فریبتا تھے، غریب مزدور اور دیہڑی دار کسان اس پر اپنی جان نچھاور کرتے تھے۔ لیکن جب ریاست اسٹیبلشمنٹ حکمران کے درمیان انبن ہوئی، وہ پاپولیرٹی کسی کام نہ آئی۔ اینٹی بھٹو سینٹیمنٹس پیدا کیے گئے، نواز شریف اس کے لیڈر بنائے گئے۔ انہوں نے بار بار اقتدار انجوائے کیا، لیکن پھر بالآخر وہ منصب پر تھے، وزیر اعظم تھے، انبن ہو گئی۔ لیکن اپنے تمام تر دعووں کے باوجود اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ساتھ جو رویہ اپنایا وہ کسی سے چھپا نہیں ہے۔ آج بھی عمران خان صاحب مقبولیت پہ آپ جہاں بھی ہو، لیکن حقیقت میں ماضی گواہ ہے جب سیاست باہم دست و گریباں ہوتی ہے، قومی لیڈرشپ ڈائلاگ نہیں کرتی، قومی قیادت سیاست کو بند گلی کی طرف لے جاتی ہے، پھر اسٹیبلشمنٹ کے پاس اندھی طاقت ہوتی ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں آج بھی وقت ہے الیکشن کمیشن، نگران حکومتیں اور اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کے وتیرے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ سیاست کے بچاؤ کے لیے، پائیدار جمہوریت کے لیے، جمہور کے جمہوری حق کے تحفظ کے لیے سیاسی قیادت ماضی کی غلطیوں کا ازالہ کرے، ماضی کے اقدامات سے رجوع کرے اور قومی ترجیحات پہ قومی قیادت کو کم از کم ایجنڈے پر اتفاق کرنا چاہیے۔ آئین کے تحفظ کے لیے، جمہوریت کے تحفظ کے لیے صاف شفاف
انتخابات کے لیے اور اس عرصے میں پاکستان میں انتخاب لانے کے لیے 90 دن آئینی مدت متعین ہے۔ اتحادی حکومت نے، پی ڈی ایم کی حکومت نے جہاں اور بربادیاں کی ہے، عوام کی زندگی کو اجیرن کیا ہے، آئی ایم ایف سے معاہدوں کی روشنی میں ہر آنے والا دن عوام پہ پیٹرول کی بمباری ہوگی، بجلی کے کرنٹ لگائے جائیں گے، پانی اور اسی طرح ٹیکسوں کی بھرمار ہوگی، ہر چیز کو تباہ کر کے گئے۔ لیکن بدنیتی سے مردم شماری کونسل آف کامن انٹرسٹ میں نوٹیفائی کرنے کے بعد انتخابات کے اس مرحلے پہ پھر قوم کے ساتھ ایک فراڈ کیا گیا ہے۔ ہم مان لیں انتخابات 90 دن میں کرانا بھی یہ آئینی پابندی ہے، ہم مان لیں مردم شماری کی بنیاد پہ حلقہ بندی بھی آئین کی پابندی ہے، ان دونوں پر بھی عمل کر لیا جائے تو 12 مارچ سے پہلے انتخابات ناگزیر ہے، اب اور کوئی راستہ نہیں۔ اگر اسٹیبلشمنٹ فوج طاقت سے آئین کو پامال کرے گی، انہیں سمجھنا چاہیے کہ ایک بڑی مزاحمت، عوامی مزاحمت، عوام کی للکار، یہ سڑکیں پھر گرم ہوں گی اور یہ پاکستان کے لیے کسی صورت میں بہتر نہیں ہوگا۔ آج فوج کے اوپر، اس کے جوانوں، اس کے افسروں کی قربانیوں پہ قوم کو فخر ہے، لیکن آج یہ جو کمزور ہوتا رشتہ ہے اس کو بحال کرنے کے لیے ناگزیر ہے عوام کا اعتماد بحال ہو، صاف شفاف انتخابات کے اندر یہ اعتماد ہو کہ مستقبل کے فیصلہ کرنے والے وہ ہیں۔ اسی طرح جیسے یہ انتخابات کا مرحلہ آتا ہے، یہ آزمائے گرگے، یہ آزمائے دھڑے، یہ بے وفا سیاسی دھڑے، یہ ٹکٹوں کے خریداری کے رسیا پھر قوم کو دھوکہ دیتے ہیں، اور جنوبی پنجاب کو اس دھوکے بازی کی منڈی بنا دیا گیا ہے۔ جنوبی پنجاب کے لوگوں کو رسوا کیا جا رہا ہے۔ اس کی مثال بالکل اس طرح ہے، ایک حکایت ہے سونار کی اور ایک چور کی۔ حکایت یہ ہے، ایک چور تھا، یا سرائکی جیسا کہ بھی ایک چور آئی اور وہ بڑا فنکار آئی، وہ ایک سونار کی دکان تے گیا اور بڑی پوشاک، بڑے گون پا کے گیا۔ سونار سمجھا کوئی بڑا گاہک آ گیا، اندے چیلے ہی باہر کھڑے ہیں۔ ایک چیلی آئی اندر اور بج کے اندے ہتھاں کو بوسا دیتا، اور دکاندار پریشان تھی گیا کہ کیا معاملہ ہے۔ اور لڑکی نے آکھیا دیکھو نہیں پتا، یہ بڑی وڈی شخصیت بڑیاں کرامات، لوگاں دی قسمت بدل دے دن، کاروبار چمکا دے دن۔ اس سونار نے آکھیا میرے کو نہیں پتا، میں معذرت چاہنا، میں تے دکان تے رانا، اتنا ہی مصروف رانا، میرے کو اندازہ نہیں
کہ انہاں دی کتنی بڑی شان ہے۔ وہ پیر صاحب جڑے جالی بنے کھڑے ہیں انہیں آکھیا کہ پتر پریشان نہ تھی، میں تیکو بھی گر دیکھے ویسا، تیرا میں سونا اور زیور گنن آیا، لیکن میں چاہنا کہ تیری دکان بھر بنجے، تیرا رزق بد بنجے، تو وڈا سرمایہ لا بن بنجے۔ انہیں کہ صحیح میں کو کوئی دسو، انہیں جیب وچوں رومال کڈیا، انہیں آکھیا کہ ایک ہفتہ تو ہی میں اپنے منہ تے ملیا کر، تیرے اتے بڑی رحمت آس۔ اور جی میں رومال انہیں منہ تے ملیا، بیوش تھی گیا، اور وہ چور تے اندے چیلے دکان لوٹنار بھجیا، تھانے تے گیا، کچہری گیا، ایس پی کو لو گیا، کہیں نے کوئی گال نہ سنی۔ سال بعد اخیر چپ تھی کہ اپنا کام شروع کر دیتا۔ اور 4-5 سال گزرے، یہ واقعہ ول دیا کہ پولیس ایک بندے کو نال پکڑ کے گن آئی کہ سنار صاحب یہ تھوڑا پرچہ آئی، اساں تھوڑے چور پکڑ کے گن آئے اور تسائیں کو پہچانو۔ اور سنار خوش تھی گیا، انہوں نے کہا بالکل بالکل یہ میرے چور، انہیں میرے نال چوری کی تھی ہے۔ انہیں تھا پولیس والے نال، انہیں پوچھا ہوں چور کو لوں تو بھئی واقعہ دس سے پوری چوری کی تھی کی میں تاکہ ایسا مثل تیار کروں۔ انہیں کہ میں اندر آئے، میں چھوکری آئی، انہیں میرے ہاتھ چمے، میں ایک رومال دیتا، اے بیوش دی گیا۔ تیوں دے بعد جڑا ہے کہ میں اپنے ساتھیاں نال دکان لوٹ کے ٹور گیا۔ پولیس والے نے آکھیا اے واقعہ ٹھیک ہے؟ سنار صاحب نے آکھیا بالکل ٹھیک ہے۔ پولیس والے نے جیب وچوں رومال کڈیا کہ جی میں انہیں آکھیا کہ رومال کی میں منہ تے ملیا، رومال کوئی منہ تے ملیا اور ول بیوش دی گیا۔ سارے رل کے دکان وال لوٹ کے چلے گئے۔ سارے نال بھی یہ حال ہے، ہر 5 سال بعد ایویں لوٹی نے، ایویں دھوکہ کھانے، ایویں بربادی نے، الیکشن تے ووٹ پا کے آنے، ٹرالیاں تے بھج بھج کے چڑھ دے، ڈیریاں تے دیگاں دی کھڑاک سن دے، اور وال دھڑا کٹے نے، وال نتیجہ آندے، وال نتیجے دی بنیاد دے حکومت دی کوئی سہولت نہیں ملتی، وال سارے آدھن پتہ نہیں صحیح یہ رزلٹ کتھوں آ گئے، پتہ نہیں صحیح نتیجہ کتھوں آ گئے، کتھوں نہیں آدھا۔ یہ اپنے ہتھاں دی کمائی، اپنے آپ نہ ظلم کرے نے۔ میرے بھراؤ، میں صرف یہ گزارش کرنا چاہنا کہ ہن سیاسی تجربات دا یہ موقع نہیں، اسا ریاست دے اداریاں کو آدھے او جان دن اسا محب وطن ہے، اسا محب دین ہے، پاکستان دی سلامتی کیتے اسا قربانیاں دیتے۔ اج بھی ڈھاکے دی جیلائیں پاکستان دی محبت جماعت اسلامی دی قیادت پھانسی دے پھندے کو چمتی ہے، نظریے تو انکار نہیں کریں۔ آج بھی مولانا دلاور حسین سعیدی تا حیات جنہ کو قید آئی، ایک پاپولر لیڈر ان، ممبر پارلیمنٹ ان، عوامی پروگرام ہے قرآن دے پروگرام کو پیش کرے دے ان، او آج اللہ دے حضور حاضر تھی گئے، لکھا لوگاں نے جنازے شرکت کی دیئے، 12:30 پورا ملک جان دے، ریاست دا ہر ادارہ جان دے کہ اسا کون لوگ ہیں۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں، اب تجربات کی نہیں، دھڑے بازی کی نہیں،
منقسم مینڈیٹ کی نہیں، عوام کو تقسیم کرنے کی نہیں، اپنی بالادستی کو قائم کرنے کی نہیں۔ پاکستان کی ضرورت ہے عوام کے اعتماد کو بحال کریں۔ پاکستان کی ضرورت ہے کہ صاف شفاف غیر جانبدارانہ انتخابات دیں۔ میرے بھائیوں، جوانوں، بہنوں، جماعت اسلامی ملک گیر جماعت ہے۔ جماعت اسلامی لوگوں کی خدمت کرنے والی جماعت ہے۔ الحمدللہ امانت سے، دیانت سے ملک کی اور قوم، آپ نے دیکھا ہم نے اتحاد کیے، ہم نے دینی جماعتوں کے اتحاد بنائے، ہم نے لوگوں کے ساتھ مل کے انتخابات میں حصہ لیا ہے۔ لیکن یہ بات دیوار پر لکھی ہے، نوشتہ دیوار ہے کہ ہمارے ملک میں اتحادی سیاست ناکام ہے۔ اتحادوں کی سیاست بے فیض ہے۔ اتحادوں کی بنیاد پہ لوگوں کی تمنائیں عروج پر ہوتی ہے، لیکن اتحادوں کے پارٹنر ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا یہ 15 جماعتوں کی اتحادی حکومت کا کیا اثر ہوا ہے، قوم کا خون نچوڑا ہے۔ لیکن آج پھر یہ باہم دست و گریبان ہے۔ آپ نے دیکھا عمران خان صاحب کے پاس 2018 میں اکثریت نہیں تھی، لیکن کرسی وزارت عظمیٰ کی خاطر لوگوں کو اپنے ساتھ لیا، اپنے اتحادی بنائے۔ لیکن زمین گرم ہوئی، حالات بدلے، مشکل صورتحال ہوئی، وہی سارے پرندے اڑ گئے اور اقتدار بھی جاتا رہا۔ اسی طرح آج دینی قیادت، دینی جماعتیں، ممبروں محراب، مسجدوں کے میناروں سے اللہ کی کبریائی کی ایک بڑی طاقت ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے، دیوبند مکتب فکر ہو، اہل حدیث مکتب فکر ہو، اہل تشیع مکتب فکر ہو اور بریلوی مکتب فکر ہو، آج بدقسمتی سے وہ قداور شخصیات نہیں ہے جو سارے مسلک کو جمع کر لے۔ اس لیے آج یہ بھی ممکن نہیں ہے اس تباہی کے حالات میں دینی جماعتیں اکٹھی ہو جائیں۔ اسی لیے جماعت اسلامی نے 2018 کے الیکشن کے بعد پورے تجزیے کے ساتھ اس نتیجے پر پہنچے کہ اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ قرآن و سنت کے اسلامی پاکستان، خوشحال پاکستان کے اس پیغام کو لے کے لوگوں تک پہنچنا چاہیے، اپنے نشان ترازو کے ساتھ اسلامی فلاحی انقلابی منشور کے ساتھ عامات الناس سے رابطہ کرنا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے جماعت اسلامی نے الحمدللہ قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلیوں میں 85% اپنے امیدواران مقرر کیے ہیں، اور آج ہم ملک گیر دستک مہم کے ذریعے لوگوں تک پہنچنے کے لیے اپنے کارکنان کو متحرک کر رہے ہیں۔ جناب رو محمد ظفر صاحب نے جہاں امیدواران کو متحرک کیا ہے، وہیں ملتان میں جنوبی پنجاب کا شاندار تاریخ ساز کنونشن منعقد کیا ہے۔ اسی طرح آج ہم نے میڈیا،
سوشل میڈیا کی اہمیت کے پیش نظر ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پر ایکٹیوسٹ اور ٹیموں کو متحرک کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں خواتین آبادی کا نصف ہے، خواتین ہماری سوسائٹی کا اہم ترین حصہ ہے۔ ہمارے نوجوان اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے پاکستان کے لیے ایٹمی صلاحیت سے بھی زیادہ بڑی طاقت رکھتے ہیں۔ ہم دونوں کو متحرک کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس مقصد کے لیے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، یہ اللہ کے دین کے پروانے، یہ کارکنان اپنی محنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ میں امیدواران سے بھی کہتا ہوں، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اسی ملتان سے، انہی گلیوں اور محلوں سے میں پنجاب یونیورسٹی گیا۔ اس کے بعد مجھے اعتماد دیا گیا کہ میں الیکشن لڑوں۔ پہلے مجھے صوبائی اسمبلی کا امیدوار بنایا۔ ہم جہاں بھی جاتے کہ کالجیے آ گئے ہیں، چھوکرے آ گئے ہیں، نوجوان آ گئے ہیں، اور ہمارے مقابلے میں جاگیردار تھے، سرمایہ دار۔ پھر جب آپ نے فیصلہ کیا کہ صوبائی نہیں قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنا چاہیے، میں نے کہا ہم جاتے ہیں، لوگ سلام نہیں کرتے، ہم ڈیروں پہ جاتے ہیں، لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں، ہم مساجد میں جاتے ہیں، مولوی صاحب پریشان ہو جاتے ہیں، یہ ہمیں کس بلتی کے منہ میں دے رہے۔ جب آپ نے اعتماد کیا، ہم متحرک ہوئے، کارکن متحرک ہوئے، الحمدللہ اسی میدان میں جاگیرداروں کو شکست دی، مالداروں کو شکست دی، بے وسیلہ کارکنان کی طاقت نے وہ انتخابات کا مارکا فتح کیا۔ میں آج بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ بے وسیلہ ہیں، وسائل نہیں ہیں، مقابل میں بڑے تڑے ہیں، لیکن پاکستان کے عوام متلاشی ہیں۔ عام آدمی نجات چاہتا ہے، والدین اپنی اولادوں کو برباد ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے۔ آپ بھی، کارکنان بھی، خواتین بھی، نوجوان بھی آگے بڑھے، بلاک کوڈ کی بنیاد پہ ووٹر لسٹیں لے کے، پولنگ سکیم کو سامنے رکھ کے، ہر صوبائی حلقے میں 100 تنظیمی یونٹ، سیاسی یونٹ بنا کے اپنی مہم کو منظم کرے۔ انشاءاللہ یہ حالات بدلیں گے۔ رو محمد ظفر صاحب آپ کے سامنے مثال ہے، میاں وحید بودلہ صاحب آپ کے سامنے مثال ہے، میاں طاہر بودلہ آپ کے سامنے مثال ہے۔ جو ہمت سے آگے بڑھتا ہے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ حالات کیسے بدلیں گے، نظام کیسے درست ہوگا۔ ایک ریاست میں نظام بگڑ گیا، بادشاہ پریشان تھے، ایک کمہار بڑی زبان اور بڑی تجاویز رکھتا تھا، بادشاہ کے دربار میں اس کی پہنچ تھی۔ بادشاہ نے ان سے کہا مجھے بتاؤ حالات کو کیسے ٹھیک کریں۔ کمہار نے کہا کوئی مشکل کام نہیں۔ بادشاہ نے کہا تو حالات ٹھیک کر لو گے؟ انہیں کہا آپ دے میں ٹھیک کر لوں گا، مختصر مدت میں ٹھیک کر لوں گا۔ دربار میں
मुकदमात पेश हुए, वो फैसला करते गए। एक डकैत और चोर का, बड़े धाड़ल का मुकदमा पेश हुआ। कुम्हार ने इक़्तिदार के मनसब पर बैठ के कहा, चोर के हाथ काट दो। सारा दरबार परेशान हो गया कि ये शख्स जिसके हाथ काटे जाएंगे, ये हमारे एक बड़े वजीर का लाडला बंदा है, इसको बचाया जाए। बादशाह ने कुम्हार के कान में सरगोशी की कि मेहरबानी करो, ये हमारे मुअज़्ज़ज़ वजीर का बहुत करीबी है, इसकी जान बख्शी कर दो। कुम्हार ने फिर हुक्म दिया कि चोर के हाथ काट दो। वो वजीर आगे बढ़ा, उसने कुम्हार के कान में कुछ सरगोशी की। कुम्हार ने फिर ऐलान किया कि चोर के हाथ काटो, जो मेरी कान में ज़बान चला रहा है, इस वजीर की ज़बान काट दो। और पूरा मजमा सहम गया और मुल्क का निज़ाम एक दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ गया। पाकिस्तान को आइन की बालादस्ती, कानून की फरमारवाई, निज़ाम अदल की ज़रूरत है। हम आपसे वादा करते हैं, जमात इस्लामी का साथ दें, जमात इस्लामी के हम रकाब बने, जमात इस्लामी के दस्तो बाजू बने, जमात इस्लामी के फलाही इस्लामी इनकलाबी मंशूर को लेके लोगों तक पहुंचे। इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान को बहरानों से निकालेंगे। हमारा ये अहद है, ये पाकिस्तान कयामत की सुबह तक सलामत रहेगा। इस पाकिस्तान के लिए लातादाद कुर्बानियां दी गई हैं। इंशाअल्लाह इस पाक सरजमीन पे अल्लाह का दीन गालिब होके रहेगा। हम इस पाकिस्तान को इस्लामी बनाना चाहते हैं, खुशहाल बनाना चाहते हैं, करप्शन फ्री बनाना चाहते हैं। हम पाकिस्तान को मुस्तहकम बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान की इज्जत और वकार के साथ आलमी बिरादरी बुलंद करना चाहते हैं। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ और तवक्को रखता हूँ जमात के बईखा कारकुनान, खवातीन, नौजवान हिम्मत से आगे बढ़े और इस मार्के को सर करें। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।